فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام گروپ ممبرز کی خدمت میں السلام علیکم۔ آج کا موضوع ہے سال ثواب، جس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قرآن پاک میں، کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر زی روح کو موت کے ذائقے سے یعنی موت سے ہمکنار ہونا ہے۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے، بلکہ بحیثیت مسلمان یہ ہمارے یقین، ہمارے ایمان، ہمارے اعتقاد کا حصہ ہے۔ یہ دنیا جہاں آپ میں ہم سب موجود ہیں، اور ہم سے پہلے ہمارے پیارے موجود تھے، ہمارے آباء و اجداد موجود تھے، ہمارے بہت سے ایسے رشتے جو کل تک ہمارے ساتھ تھے آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، ان کے لیے، ہم سب کے لیے اور ہمارے بعد آنے والوں کے لیے، سب کے لیے یہ دنیا اعمال کا گھر ہے۔ ایسے اعمال جو ہم چاہتے ہیں، آرزوؤں کو پوری کرنے کے لیے، خواہشات نفسانی کو پوری کرنے کے لیے، جو بھی زندگی گزارنے کے لیے ہم جس طریقے سے بھی سوچتے ہیں، انہی خواہشات کو پانے کے لیے جو جد و جہد کرتے ہیں، وہ ظاہر ان اعمال کے ذریعے ممکن ہے۔ اب یہ اعمال اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں۔ کچھ کی جزا اور سزا ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں، لیکن کئی دفعہ ہم اس کو ریئلائز کر ہی نہیں سکتے، احساس ہی نہیں کر پاتے ہیں کہ یہ ہمارے اعمال کی جزا ہے یا سزا ہے۔ ہاں، جزا کو تو شاید ہم اللہ کی رحمت کو اپنے کسی عمل پہ محمول کر لیں، ہاں چونکہ ہم نے یہ فلاں ایک کام کیا تھا تو شاید اس لیے ہے، لیکن کبھی کوئی مصیبت یا آزمائش آ جائے تو بہت ہم میں سے کم لوگ ایسے ہوں گے جو شاید یہ سوچیں کہ ہم سے کوئی گناہ کون سا ایسا سرزد ہوا کہ جس کے نتیجے میں ہم اس امتحان یا آزمائش میں مبتلا ہیں۔ بہرحال بعض آزمائشیں واقعی کندن بنانے کے لیے ہوتے ہیں، اور بعض آزمائشیں ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ یہ دنیا اعمال کا گھر ہے۔ اب یہ اعمال ہم اپنے ہاتھوں سے انجام دیتے ہیں، قدموں سے چل کے ان اعمال کو انجام دینے کی طرف بڑھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے، اپنی زبان سے، اپنے کانوں سے، اپنے آنکھوں کے اشاروں، ہاتھوں کے اشاروں سے۔ انہی میں عبادات شامل ہیں، انہی میں ہمارے ورد و اوراد کے ذکر و اذکار شامل ہیں، انہی میں دعاؤں کا پڑھنا، زیارات کا پڑھنا شامل ہے، انہی میں اچھی باتوں، مجالس اعزاء، میلاد کے اچھے نکات کو، فضیلت محمد و آل محمد کا سننا، ان کے مصائب پہ گریہ کرنا، ہر چیز شامل ہے، اور انہی اعضاء و جوارح کے ساتھ گناہان کا انجام دینا بھی شامل ہے۔ تو جو کچھ بھی ہم یہاں پہ کرتے ہیں وہ سب کا سب ایک ایک لمحے کے، ایک ایک سیکنڈ کے بھی 1000ویں حصے کے حساب سے ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ نے، ہم انسان تو بحیثیت انسان کیا سی سی ٹی وی کیمراز کا اہتمام کریں گے، جو کہ اکثر ہم سے خراب ہی ہوئے رہتے ہیں، اسپیشلی پبلک پلیسز والے، کہ جب کسی واردات کی کوئی ریکارڈنگ دیکھنی ہو تو اکثر ہی خراب ہوتی ہے، لیکن اللہ نے اتنا پرفیکٹ انتظام کیا ہوا ان سی سی ٹی وی کیمراز کا کہ اللہ نے کرامن کاتبین کو ہمارے سن بلوغت سے، یعنی یہ بھی اس کا کتنا کرم ہے، بچپن میں ہم سے ہوئی ہوئی غلطیاں، خطائیں، گناہ جو ہیں اللہ تعالیٰ وہ سب اپنی رحمت سے معاف کر دیتا ہے، لیکن ہماری زندگی کا حساب کتاب اس نے بلوغت سے رکھا۔ بلوغت کس پیریڈ کو کہتے ہیں؟ کہ جب انسان تمیز کرنے کے قابل ہو جاتا ہے اچھے اور برے میں، حلال اور حرام کے ساتھ۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اس پیٹرن پہ تربیت ہی نہیں کرتے، اور ان کو اگر وہ سن بلوغت کو پہنچ بھی جائیں، بیٹیاں یا بیٹے، اور بیٹیاں تو نسبتاً بیٹوں کی نسبت جو ہے وہ زیادہ جلدی سن بلوغ کو پہنچتی ہیں، لیکن
ہم ان کو بچہ ہی سمجھتے رہتے ہیں اور ان کی اس پیٹرن پہ تربیت نہیں کرتے، ورنہ اللہ نے بڑے سوچ سمجھ کے، یعنی خدا کا کوئی بھی کام تو مصلحت سے خالی نہیں ہوتا، تو اس نے سن بلوغت کو جو ہے انتہائی بچپن سے تھوڑا سا گزار کے رکھا ہے۔ تو بلوغت کے بعد سے لے کے انسان کے مرنے تک اس کے تمام اعمال جو ہیں ان سی سی ٹی وی کیمراز میں ریکارڈ ہیں۔ یہ الگ بات ہے اور حیرت زدہ بات ہے کہ ہم ان اعمال کو نہ دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں۔ وہ سی سی ٹی وی کیمرا کی جو فوٹیجز ہیں، جو فلمیں ہیں، وہ کس وقت چلتی ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے؟ وہ اس وقت چلتی ہیں جب ہم ان اعمال کو صحیح کرنے کی قدرت نہیں رکھتے، یعنی جب ہم صاحب قبر بن جاتے ہیں اور اپنے اس اصلی گھر میں پہنچ جاتے ہیں جو شاید چند گز کا ہے، جہاں انسان اپنی مرضی سے اٹھ کر نہ تو کروٹ لے سکتا ہے نہ اٹھ کے بیٹھ سکتا ہے۔ اب ایسے میں وہ انسان کیا کرے؟ یعنی وہ انسان تو یہاں سے منتقل ہو گیا، اسی لیے تو مر جانے کو ہم انتقال کر جانا کہتے ہیں، اور یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اس دنیا اور قیامت کے درمیان ایک ایسی دنیا ہے جسے حد فاصل کہا گیا ہے، اور اس کو عربی زبان میں برزخ کہتے ہیں۔ دو دریاؤں کے درمیانی جگہ، دو دنیاؤں کے درمیان کی درمیانی جگہ، یعنی ایک وہ دنیا ہوگی جس دن اعمال کی جزا، سزا، جنت اور دوزخ کا حساب کتاب ہوگا، اور ایک یہ دنیا ہے جہاں پر اپنے اعمال سے جو ہے جزا اور سزا کا ہم خود اہتمام کر رہے ہیں، جبکہ قیامت میں یہ اناؤنسمنٹ ہونی ہے، اسی دن میزان لگنا ہے۔ لیکن اس دنیا اور قیامت کے درمیان ایک بیچ کا پیریڈ ہے جس کے لیے اللہ ہمیں فنا کر رہا ہے اور ہمیں اس دوسری دنیا میں منتقل کر رہا ہے۔ لیکن وہاں پر انسان کی بے بسی یہ ہے کہ وہاں انتقال کر جانے یعنی منتقل ہو جانے کے بعد ہم کوئی بھی عمل اپنے ہاتھوں سے انجام نہیں دے سکتے۔ ہاں، ہم اپنی آنکھوں سے اپنے ان اعمال کو ضرور دیکھیں گے جن کی وجہ سے ہم یا جزا کے مستحق ٹھہریں گے یا سزا کے مستحق ٹھہریں گے۔ اب برزخ کا تھوڑا سا منظرنامہ جو علماء کے ذریعے، روایات کے ذریعے یا احادیث کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اس کا ہلکا سا منظرنامہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ برزخ میں جس وقت ہمیں ہماری بلوغت کے تھیلے بڑے بڑے لا کے رکھ دیے جاتے ہیں، یہ نیکی کے تھیلے ہیں، یہ بدی کے تھیلے ہیں، یہ آپ کی بلوغت سے آپ کے اعمال تک ہیں۔ اب جو تھیلا زیادہ وزنی ہوتا ہے اسی راستے پر ہمیں چلنا ہے۔ اگر تو وہ بدی کا تھیلا بڑا ہے، وزنی ہے، بھاری ہے، تو پھر ہمیں برزخی دوزخ کا سفر طے کرنا ہے، اور اگر ہماری نیکیوں کا، اچھے اعمال کا تھیلا سب سے وزنی ہے تو وہ اٹھا کے ہمیں چلنا ہے، تو ہم برزخی جنت کے سفر پہ چلتے ہیں۔ اب یہ دونوں سفر ایسے ہیں، خواہران عزیز اور برادران عزیز دونوں کو مخاطب کر کے کہوں گی کہ یہ دونوں سفر ہمارے ایسے ہیں کہ جن میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن کمی بیشی مرنے والا خود نہیں کر سکتا۔ کمی بیشی کیسے ہوگی؟ کمی بیشی ایسے ہوگی جو آج بیٹھ کر میں بول رہی ہوں اور آپ سن رہے ہیں، یا ہم اس موضوع پر بہت ساری بات کرتے اور سنتے ہیں اور بہت سارے اعمال سر انجام دیتے ہیں، تو اس حساب سے وہ موضوع ہے اصالِ ثواب، یعنی جو پیچھے رہ جانے والے ہیں وہ اس بات کا احساس کریں کہ اب جو ہمارے رشتے ہم سے چھوٹ گئے، چلے گئے، وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، وہ بہت بے بس ہیں۔ جیسے شب جمعہ ہے نا آج، اور شب جمعہ میں بیٹھی میں یہ ریکارڈ کر رہی ہوں تو بہت سی احادیث ایسی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ مومنین کی ارواح ہر شب جمعہ کو اپنے گھر والوں کے پاس آتی ہیں اور ایک خرما تصدق کرنے کا بولتی ہیں، یعنی کہ ایک خرما ہی ہمارے لیے صدقہ کر دو، اور کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کی درد بھری آوازوں کو سن لیں تو شاید ہم دوبارہ ساری زندگی کوئی اور آواز سن ہی نہ سکیں کہ وہ اتنی درد بھری ہوتی ہیں، اور ہم شاید گریہ کرتے رہیں ان کے حال پہ۔ یہ الگ بات ہے ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، وہ آتے ہیں، وہ ہمیں دیکھتے ہیں۔ تو آپ میں ہم سب اصالِ ثواب کے نام پہ بہت سے اعمال انجام دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن خوانی کا اہتمام کرتے ہیں، مختلف آئے سورہ قرآنی کا اہتمام کرتے ہیں، جیسے سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین قبر میں روشنی عطا فرماتی ہے، کشادگی عطا فرماتی ہے، ٹھنڈک عطا فرماتی ہے۔ سورہ ملک کو اصالِ ثواب کرتے ہیں پڑھ کے، تو سورہ ملک بھی عذاب قبر، فشار قبر کو ختم فرماتی ہے۔ اسی طرح سے جو ہے صدقہ جاریہ کے نام پہ ہم مرحومین کے لیے ہسپتالوں میں بیڈز کو ڈونیٹ کر دینا، ویل چیئرز رکھوا دینا، دوائیاں لے دینا، کسی مریض کا مفت علاج کروا دینا، درخت لگا دینا مرحومین کے نام پہ، مرحومین کے نام پہ یتیم خانوں میں کھانا کھلا دینا، بیواؤں یا مستحقین کی مدد کرنا، اسی طرح سے گھر کے باہر پانی کا اہتمام کرنا،
بعض لوگوں نے جو الیکٹرک کولر وغیرہ ہوتے ہیں وہ لگوائے ہوئے ہوتے ہیں، بعض لوگوں نے کنویں کھدوائے ہوتے ہیں، جیسے پاکستان میں بھی ڈیزرٹ میں کچھ NGOs یہ کام کرتی ہیں کہ جہاں پر پانی کی کمی ہے وہاں پانی کے نل یا پانی کے کنواں اور ٹیوب ویل کا انتظام کرتی ہیں، تو وہ لوگ اپنے مرحومین کے لیے وہ بھی جگہ وقف کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اور بہت سارے کام ہیں جو ہم اپنے مرحومین کے لیے انجام دیتے ہیں، اور سب سے بڑا کام تو اب ایام عزا کے آغاز ہونے ہی والا ہے، تو اس سے مجھے یاد آیا کہ مجلس میں جانا، سننا، بیٹھنا، گریہ کرنا، یعنی مجلس عزا سننے کا ثواب کب سے، جب سے آپ اپنے گھر سے مجلس عزا کے لیے آمادہ ہو کے نکلتے ہیں، تیاری کر کے نکلتے ہیں، اس میں آپ کا سب کچھ انکلوڈ ہے۔ اپنے آپ کو آمادہ کرنا، بہترین لباس، بہترین سے مراد یہ ہے کہ پاک صاف لباس زیب تن کرنا، اور مطلب اس طرح سے جانا کہ آپ ایک سوگ کے عالم میں سوگ کے فرش پہ جا رہے ہیں، اور زمانے کے امام کو اور ان کے آباء و اجداد کو پرسہ دینے جا رہے ہیں، شہزادی کونین کو پرسہ دینے جا رہے ہیں، اور پھر حالت گریہ جو آپ کی وہاں پر ہوتی ہے، تو اس پورے عمل کا، پورے پروسیس کا بے انتہا ثواب ہے، اور اس پورے ثواب کو بھی آپ ہدیہ کر سکتے ہیں، اور کرتے ہیں ہم لوگ سننے کے ثواب کو، اور مجلس عزا کا اہتمام کرنا اس کا ثواب بھی، جو اپنے گھر میں فرش بچھا رہے ہیں اس کا ثواب بھی، اور جو مجلس عزا پڑھ رہے ہیں وہ اپنے پڑھنے کا ثواب بھی، جن کے پڑھنے سے گریہ طاری ہوا لوگوں پہ اس گریہ کا ثواب بھی، تو یہ سارے ثواب سننا، پڑھنا، اہتمام کرنا، اس سب کو بھی ہم اپنے مرحومین کو ہدیہ کر سکتے ہیں چہاردہ معصومین اور شہداء کربلا کے وسیلے سے۔ اب اس میں کون سی ایسی نیکی ہے جو آپ سوچیں کہ وہ نیکی ہے اور آپ ہدیہ نہ کر سکتے ہو؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چیدہ چیدہ باتیں تو جو گنوائی گئیں وہ ہیں، لیکن کوئی بھی نیکی کا کام، کسی کو اچھا مشورہ دینا، اس مشورہ دینے کی وجہ سے کسی کی مشکل کا حل ہو جانا، اس کا بھی ثواب ہے، اور وہ بھی آپ ہدیہ کر سکتے ہیں۔ پانی پلانے کا ثواب کس قدر بہترین کام ہے پانی پلانا، یعنی کہ ایسا ثواب اس کا ایسا کام ہے کہ جس کے جو ہے رسول اللہ نے جس کے ثواب کی ضمانت دی ہے کتاب وسائل الشیعہ میں، کتاب صافی میں، اور ملا یحذر الفقی سے روایت رسول خدا ہے کہ جو کوئی ایسے مقام پہ کسی کو پانی پلائے جہاں پر پانی موجود ہو، تو گویا اس نے ایک غلام آزاد کیا، یعنی اتنا ثواب ملے گا، اور اگر کوئی کسی ایسے مقام پہ کسی کو پانی پلائے جہاں پر پانی موجود نہ ہو، یعنی پانی باقاعدہ لے جایا جائے اور پلانے کا اہتمام کیا جائے، تو گویا اس نے ایک شخص کو زندہ کیا ہے، اور جس نے ایک شخص کو زندہ کیا تو گویا ایسے ہی ہے جیسے اس نے تمام انسانیت کو زندہ کیا اور تمام انسانوں کو زندہ کیا، تو یہ پانی پلانے کا ثواب۔ پھر بہار الانوار کی روایت ہے رسول اکرم سے ہی منقول کے بہترین عمل کسی پیاسے کو پانی پلانا ہے، یعنی اگر یہ عمل بہترین ہے تو اس کی جزا کس قدر بہترین ہوگی۔ پھر قول معصوم ہے بہار الانوار سے ہی نقل ہے کہ افضل ترین صدقہ پیاسے کو پانی پلانا ہے۔ پھر ہمارے چوتھے امام کی روایت ہے جو کہ بہار الانوار سے ہی نقل ہے کہ اگر کوئی کسی مومن کو پیاس کے وقت سیراب کرے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اسے رحیق مختوم سے سیراب فرمائے گا۔ تو لوگوں نے مولا کے صاحب نے پوچھا کہ مولا رحیق مختوم کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ رحیق مختوم جنت کا وہ چشمہ ہے جس سے روز عاشورہ امام حسین یعنی میرے والد کے اصحاب جو شہید ہو کر جنت میں تشریف لے گئے تھے ان کو سیراب کیا گیا تھا۔ تو پانی پلانے کا اس قدر ثواب ہے، اور رسول اللہ نے تو پیاسے کو پانی پلانے والے کے لیے اور بھوکے کو کھانا کھلانے والے کے لیے جنت میں گھر کی ضمانت دی ہے۔ تو یہ اتنی جو فضیلتیں صرف پیاسے کو پانی پلانے کی بتائیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ کتنا چھوٹا سا عمل ہے لیکن کتنی بڑی نیکی کا کام ہے، اور یہ اتنی بڑی نیکی جو ہے اس کا ثواب بھی آپ اپنے مرحومین کو ہدیہ کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر تو آپ کے مرحومین برزخی جنت کے سفر پہ ہیں تو ان کے برزخی جنت میں بھی مختلف درجات ہیں، ان درجات میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے ہمارے ایصال ثواب سے، اور اسی طرح اگر وہ خدا نخواستہ ہمارے مرحومین برزخی دوزخ کے سفر میں ہوں اور مختلف مشکل راستوں سے، اونچائیوں، کھٹنائیوں، گھاٹیوں سے گزر رہے ہوں اور مسلسل کسی سزا یا عذاب کا شکار ہوں، تو وہاں پر پھر ہماری جو ایصال ثواب کے کیے گئے اعمال، بہترین اعمال بہترین نیت کے ساتھ جو بھیجے جاتے ہیں، وہ ان کی اس سزا میں اور برزخی دوزخ کے اس سفر میں کمی کا باعث بنتے ہیں۔ اور اگر مسلسل ہماری طرف سے بہترین تحائف ایصال ثواب ہوتے رہیں جیسے صدقہ جاریہ کا اہتمام ہم کر دیتے ہیں، ایسے ثواب جاریہ بھی تو ہے نا، اور اسی طرح عذاب جاریہ بھی ہوتا ہے۔
تو اگر ہم ثواب جاریہ کا اہتمام کر لیں اور مسلسل ہم ان کے لیے بہترین اعمال بھیجتے رہیں، تو اگر ہمارا کوئی مرحوم برزخی دوزخ کے سفر میں ہے تو ان کا وہ سفر ختم ہو کے برزخی جنت کا سفر بھی شروع ہو سکتا ہے۔ تو یہ سب کچھ کس پہ ہے؟ پیچھے رہ جانے والوں پر۔ اب اسی طرح سے جو ہم نے اتنی چیزیں اصالہ ثواب کے لیے اعمال، خیر لسٹ تو بہت بڑی ہے، اتنے کم وقت میں ہم اتنی بڑی لسٹ کو ڈسکس نہیں کر سکتے، لیکن یہ وہ چیدہ چیدہ اعمال ہیں جو کامنلی ہم سب سر انجام دیتے ہیں۔ انہی میں ایک اور عمل ایسا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو ہم نے ثواب جاریہ کی بات کی، اسی طرح جو میں نے مثال دی کہ صدقہ جاریہ بھی ہے نا، اگر آپ خود اپنے لیے یہ کام کرتے ہیں یا اچھی نیت سے لگاتے ہیں تو صدقہ جاریہ، اور اگر مرحوم کی نیت سے لگاتے ہیں تو وہ ثواب جاریہ بن جاتا ہے۔ تو ثواب جاریہ میں ایک کام اور ہے، وہ یہ ہے کہ مختلف موقعوں پر ہم کتابیں پبلش کروا کے لوگوں کو دے دیتے ہیں، جن میں زیارات لکھی ہوتی ہیں، جن میں دعائیں اور قرآنی صورتیں اور آیات لکھی ہوتی ہیں، کچھ میں اعمال بھی درج ہوتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی اس کو پڑھے گا، استفادہ کرے گا، تو اس کا ثواب ہمارے مرحومین کو ملے گا۔ بہت اچھا عمل ہے۔ علم کی فضیلت تو ویسے ہی بہت زیادہ ہے، اور کتابی طور پہ علم دوسروں تک پہنچانا اور کسی کے لیے آسانی کا باعث بننا جو ہے بہت زیادہ ثواب کا حامل ہے، ظاہر ہے۔ اس کی ایک شکل یہ ہے کہ جیسے آپ لوگوں کے اپنا پلیٹ فارم ہے کاشانہ بصیرت کے، جہاں پر آپ جو ہے ظاہری بصارت سے محروم لوگوں کے لیے کتابوں کو ریکارڈ کرتے ہیں، اور یہ کتابیں پھر جو ہے ہوا کے لہروں پہ یہ الفاظ پھیل جاتے ہیں اور دنیا کے مختلف حصوں میں یہ کتابیں پہنچ جاتی ہیں اور لوگ ان آڈیو بکس کو سنتے ہیں۔ تو ان کتابوں کو ہمیشہ کے لیے آواز کی لہروں میں سمو دینا، ریکارڈ کرنا اور دوسروں تک پہنچانا، اور پھر ان کا اس کتاب کو سننا اور اس سے استفادہ کرنا، اور اس میں بتائی گئی تفصیلات اور باتوں کو اور اعمال کو یاد رکھنا اور دہرانا، یہ بھی ثواب کی ایک بہترین شکل ہے۔ تو جس بھی صورت میں آپ اصالہ ثواب کرتے ہیں، بشرط یہ کہ نیت نیک ہو، اور نیت یہ ہو کہ اس اصالہ ثواب سے ہمارے مرحومین کی قبور میں ان کے عذاب یا فشار میں کمی آ جائے، اور اگر وہ برزخی جنت کے سفر پہ ہیں تو مسلسل اس کے درجات میں اضافہ ہوتا چلا جائے، یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ سب سے جنت کے اچھے درجے پر پہنچ جائیں۔ تو اصالہ ثواب کی اہمیت اس قدر ہے آپ کی، میری، ہم سب کی زندگی میں۔ اللہ پاک آپ کو، ہمیں، ہم سب کو اپنے مرحومین کے لیے بہترین طریقے سے بہترین اعمال کو اصالہ ثواب کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، الہی آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔